لفظ مقدار آپ اکثر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ آٹے میں کتنی مقدار میں نمک ڈالا جائے؟ شدید محبت میں مٹھی بھر کے نہیں ڈالا جائے گا۔ تجربہ کار خاتون جانتی ہے کہ 2 چٹکیاں کافی ہے۔ کسے کتنا دیا جائے؟ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی ہر بات علم پہ مبنی اور حکمتوں پہ مبنی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کا شکوہ مت کریں۔ میرا رب کسی بھی انسان کا مقدر خراب نہیں کرتا، مقدر خراب نہیں کرتا، وہ مقدر اچھا ہی بناتا ہے۔ میرے ساتھ ملیے 2 منٹ چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تلک اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا یہ چھوٹی مقدر کی بات ہے؟ رب گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، کہیں چوہا بنا دیتا، کوئی اور غلیظ جانور بنا دیتا کہ جہاں بھی لوگ دیکھتے جوتا پکڑ کے مارنے کو تیار ہوتا، تو یہ بھی تو کر سکتا تھا۔ شکر کریں اس رب کا کہ اس نے انسان بنایا ہے اور ساری مخلوقات سے اشرف بنایا۔ لہٰذا اگر کبھی دل میں شکوہ آیا ہے کہ اللہ میرے مقدر اچھے نہیں، تو بڑا سادہ سا حل ہے کہ استغفار کریں، اپنی اس گزشتہ سوچ کے اوپر استغفر اللہ کہیں، اور استغفر اللہ کہنے کے بعد آپ ایک جملہ بولیں، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، پروردگار ہونے پہ راضی، تیرے خالق اور مالک ہونے پہ راضی۔ ہمیں انسان بنایا ہے، اس بات پہ راضی ہو کے اللہ کی تعریف کریں۔ وہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ دوسری چیز قسمت تقسیم سے ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی ونڈ ہے یہ اللہ کی نکالی ہوئی ہے۔ کسے کتنا دینا ہے، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ نبھاتا ہے۔ سورہ الرحمن کا موضوع اگر میں کہوں تو وہ قسمت ہے، تقسیم ہے۔ مالک نے جو بھی وعدے کیے وہ نبھائے، عطا کیے، اسی لیے جا بجا اس میں کہا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن و انس کسی ایک چیز کو رد کر کے تو دکھاؤ، جھٹلا کے تو دکھاؤ، جو میں نے تمہارے مقدر میں لکھا ہو، تمہیں دیا نہ ہو، بانٹا نہ ہو۔ تو اللہ کی تقسیم بڑی لاجواب ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہماری آنکھوں کی تقسیم فرمائی، 6x6 ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس پہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اگر آپ کی یہ ونڈ اور تقسیم ہوتی ہے۔ 1.5 انچ کے ڈیلے میں پوری کائنات ڈال دی ہے، تقسیم اللہ کی ہے۔ ہمارے دماغ میں جو بھیجا ہے اس میں کتنی میموری رکھ دی ہے کہ دنیا بھر اس جیسی میموری نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دماغ کو جو کرنٹ دیا ہے اس کے لیے ابھی لائٹ گئی تھی تو ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سوتے میں جاگتے میں وہ کرنٹ جاری رہتا ہے اور دماغ کام کرتا ہے۔ دل ایسا عطا کیا ہے کہ ایک دفعہ صرف یوں کرے تو دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے۔ دنیا کے 2.5 چکر، کوئی ایسا پمپ نہیں کہ جو یہاں سے چلایا جائے اور پوری دنیا کو 2.5 مرتبہ سپلائی دے۔ اور ہمارے جسم میں اس نے تقسیم کی ہیں، مفت میں دی ہیں، جو وینے ہیں جن کو ہم رگیں کہتے ہیں، یہ 1 لاکھ کلومیٹر تلک پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، مفت میں اس نے عطا کی ہیں۔ اور خود ایسی تقسیم کی ہے کہ کبھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی، کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ جیب میں تو ہینڈ فری ڈالیں تو اس کی آپس میں الجھنے نکالنی مشکل ہو جاتی ہیں، دھاگا اکٹھا کر بیٹھیں تو وہ بعد میں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی محبتیں اور کتنی مہارتیں، کتنی عظمتیں اللہ کی تخلیق ہے۔ لہٰذا تقسیم کے اوپر راضی رہیں، کبھی بھی قسمت کے رونے مت رویا کریں کہ یار میری قسمت میں ہی بیماری لکھی ہے، میری قسمت میں دکھ لکھا ہے، میری قسمت میں۔ تو یہ اللہ نے آپ سے اچھی قسمت کسی کی نہیں بنائی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے، مثال دینے لگا ہوں۔
آپ ذرا چیک کریں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہیں، اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کو امتی دی ہے، لیکن آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری قسمت میں جب امت تقسیم کی گئی، انبیاء تقسیم کیے گئے، ہماری قسمت میں جس پیغمبر کو رکھا اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اتنی خوشی کی بات اگر میں شعور میں جا کر کے سوچوں کہ اللہ تو کسی اور دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے کہ جس میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں۔ اور تیسری چیز ہے نصیب، اچھی طرح سن لیں، نصیب اللہ نہیں بناتا، نصیب خود بنانے پڑتے ہیں۔ مقدر رب بناتا ہے، کمال بناتا ہے، قابل تعریف بناتا ہے، یہی معنی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ مقدر اللہ بناتا ہے اور لاجواب بناتا ہے، تقسیم اللہ کی ہے اور زبردست تقسیم ہے۔ اس نے زمین کے نیچے بھی تیرے میرے حصے کا پانی رکھا ہے، دریاؤں سمندروں نہروں میں بھی پانی رکھا ہے۔ وہ لینا کیسے ہے، یہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ زمینیں پہلے آباد نہیں تھی، یہ بڑے اونچے اونچے ٹیلے تھے، صحرا تھے۔ جو لوگ آئے ہمارے آبا و اجداد، انہوں نے رونے شکوے نہیں کی، جو ممکن تھا اس کے لیے محنت کی، بیلوں کے ساتھ کراس چلائے، آبادیاں کی، بلڈوزر لے کر کے آئے، ٹریکٹر ملے، جو میسر ہوا، زمینیں برابر بھی کی، آباد بھی کی، پانی بھی نکالے، ٹیوبل جیسے بھی میسر ہوا۔ آج وہی زمینیں فصل دے رہی۔ دین آپ سے نصیبے کے لیے محنت مانگے گا۔ اگر کھیتی باڑی گھر میں سوئے ہوئے نہیں ہوتی، اللہ بلا رہے ہوں اور موسم بھی ہو، مثلا گندم کا موسم ہے اور آپ کاشت نہ کریں، سارے لوگ سوئے رہیں، تو کنک نہیں ہونے لگی، بالکل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی موسم ہے رمضان کا اور رب کہیں کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جو رات کا قیام کرے گا رمضان کا میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، جو دن کو روزہ رکھے گا میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اعلان تو بڑے بڑے ہیں، پیکج بھی ہیں، لیکن ملے گا نصیب سے۔ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں جو غلط ہے، جی میرے نصیب میں ہوا تو مل جائے گا۔ بھائی نہیں، نصیب بنانے پڑتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے بیٹھے حج میرے نصیب میں ہوا تو ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ بنوانا ہے، اگر نہیں بنا ہوا تو معذرت، پاسپورٹ بنوانا ہے، ویزا لگنا ہے، اپلائی کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، اور آپ کی ٹکٹ بھی مل جائے، فلائٹ کی ڈیٹ بھی، اور آپ گھر بیٹھے رہیں تو حج نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے یہاں سے نکلنا پڑے گا، ایئرپورٹ تک جانا پڑے گا، وہاں جا کے سو جائیں کہ میرے قسمت میں ہوا، نصیب میں ہوا تو چلو جائیں گا۔ نصیب جگاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ جلسے سنتے ہیں تو اسے کاروائی مت سمجھیے گا، یہ جاننے کے بعد اپنے اندر تڑپ اور ذوق پیدا کرنا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، میرے سامنے پانی پڑا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے، میں اگر یہاں بیٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں اور اس تسبیح میں 1000 من کا ڈال لوں اور ہر من کے پہ کہوں یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا میاں یا میاں یا میاں یا آبو یا آبو یا آبو یا آبو یا پانی یا پانی آ پانی آ پانی، پانی نہیں آنے والا، اور پھر آپ کہیں مقدر میں ہوا تو مل جائے گا۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ ہوتا ہے نصیب۔ نصیب نصب سے ہے، بندہ نظریں ٹکا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جب تک نہیں ہوتا بچہ ذہن بنا لینا میں نے سائیکل لینی ہے، بائک لینی ہے، تو وہ بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، باپ نہ مانے چچا سے جو ہے وہ سفارش ڈلواتا ہے، تائے کو لے کے آتا ہے، دادا ابو کو لاتا ہے، نہیں تو ننیال لے کے آتا ہے، کوئی ابو کے یار بیلی لے کے آتا ہے۔ جب تک کام نہیں ہو جاتا وہ پیچھے پڑا رہتا ہے، جب تلک جنت نہ مل جائے تب تک پیچھے پڑے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ آپ مجھ سے پہلے یہی سن رہے تھے، یہ اصل آپ کی اپنی کامیابی ہے، اگر یہ کر لیا تو مبارک، اگر نہیں کیا تو پھر کہتے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں کہ جڑے ستے ہون انہاں دے کٹے ہوندے نے، جاگدیاں دیاں کٹیاں ہوندیاں۔
پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے تو میں اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے پانی چاہیے، میں کیسے پیوں؟ یا تو آپ میں سے کوئی آ کے میرے منہ میں، اگر میں اکیلا ہوں اور اگلا سفر سارا اکیلا ہے، یاد رہے موت سے لے کے بلکہ سکرات سے لے کے بلکہ بیماری سے لے کے، بیماری میں کوئی آپ کا نہیں ہے. جو درد آپ کو ہے دوسرا صرف کہہ سکتا ہے کوئی نہیں یار اللہ سکون دے گا، لیکن اصل تو آپ کو پتا ہے درد جو ہو رہا ہے، فیس تو آپ کرتے ہیں. اس لیے اگر میں پانی پینا چاہتا ہوں، آخرت کا سفر اکیلا ہے، کوئی مجھے اٹھا کے نہیں دینے والا. اب میں نے کیا کوشش کرنی ہے؟ نصیب کے لیے محنت کے لیے ذرا تھوڑی کوشش